7 दिसंबर 1941 ये तारीख का वो स्याह दिन था कि जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यूएस नेवी पर एक ऐसा हमला होने जा रहा था जिसका उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था। यूएस नेवी की बेस में मौजूद एक बावर्ची जिसका नाम डॉरिस मिलर था, वो सुबह उठते ही नेवी ऑफिसर्स को सुबह का नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद अपने मामूल के कामों में लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पर डॉरिस को एक सायरन सुनाई देता है। ये उस सायरन की आवाज़ थी जिसको कोई भी सैलर अपनी सर्विस में कभी भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि ये सायरन उस वक़्त बजाया जाता है जब किसी भी किस्म का कोई ख़तरा या हमला होने वाला हो। डॉरिस मिलर जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि चारों तरफ से जापान के एयरक्राफ्ट नेवल बेस पर हमला करने के लिए तेजी से करीब आ रहे हैं। देखते ही देखते जापान के एयरक्राफ्ट्स ने पूरी नेवल बेस को तबाह कर रख दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान ने यूएस जैसे मुल्क पर हमला करने की ये गलती क्यों की। डॉरिस मिलर नाम के इस बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और आखिर अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया। एपिक हिस्ट्रीज के देखने वाले हजरात को एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, इस दिलचस्प कहानी का आगाज़ होता है 1941 में कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट थी और अमेरिका चाइना को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ये वही चाइना है जिसके खिलाफ अमेरिका आज के दौर में खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी तरफ इस जंग में ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। यहाँ पर ये बात वाज़े रहे कि इस जंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका इस जंग में मुकाबले के काबिल नहीं था। पर एक मुल्क ऐसा था जो अमेरिका को मुसलसल परेशान किए जा रहा था, वो मुल्क जापान था, क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से जापान अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों पर एक के बाद एक हमला करके कब्जा करता चला जा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ को जापान का दूसरा मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की इन हरकतों की वजह से जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देने से इनकार कर दिया। जापान के पास खुद के ऑयल का कोई रिसोर्स मौजूद नहीं था। वो अपनी ज़रूरियात का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जापान को ऑयल देने के लिए ये कंडीशन रखी कि पहले वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ दे, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया यही समझती कि हिटलर के होते हुए जापान ने अमेरिका के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, और दूसरी तरफ अगर जापान को ऑयल ना मिलता तो वो इस जंग में कमज़ोर हो जाता। जापान ने ये फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि जापान ने सीक्रेटली एक ऐसा प्लान तैयार करना शुरू कर दिया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। जापान ने ये प्लान किया कि वो अपनी ऑयल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया पर हमला करके कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था।
جیسا کہ ہم اس بات سے پہلے ہی واقف ہیں کہ انڈونیشیا نیدرلینڈز کی کالونی تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپینز پر قبضہ کیا جائے جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اگر فلپینز پر حملہ کیا گیا تو امریکہ کی جانب سے حملہ پیسیفک اوشن میں موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اب جاپان کے پاس آئل ریزرو تیزی سے ختم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا، فلپینز پر نہیں بلکہ امریکن نیول بیس پرل ہاربر پر۔ جی ہاں، جاپانیز ملٹری لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سرپرائزنگلی پرل ہاربر بیس پر اٹیک کر کے پوری نیول بیس کو ہی تباہ کر دیں گے تاکہ جاپان آسانی کے ساتھ فلپینز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب سیکرٹلی امریکہ کی نیول بیس پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر چکا تھا۔ اس نے 2 بیٹل شپس، 39 سب میرین، 30 ڈسٹرائرز اور 414 بامبر ایئر کرافٹ کی ایک فلیٹ تیار کی، اور ان ایئر کرافٹس کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کی مدد سے پرل ہاربر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اور اگر دوسری طرف پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فوج کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز اور 390 ایئر کرافٹ موجود تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ امریکن فورسز کو اس حملے کا پہلے سے ہی علم ہوتا، اور جاپان نے اس اٹیک کے پلان کو ہر طرح سے سیکرٹ رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے حملہ ہونے سے پہلے جاپانیز ملٹری کے کمانڈرز نے کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جاپان سے نکلنے والی یہ فورس کم از کم 8000 کلومیٹر کا رستہ طے کر کے اب پرل ہاربر بیس سے صرف 390 کلومیٹر دور موجود تھی، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا۔ دسمبر 1941 کو صبح کے ٹھیک 7:57 پر 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر بیس پر حملہ کر دیا۔ امریکن فوج جو اس حملے سے بالکل بے خبر تھی، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ جاپانیز بمبر ایئر کرافٹس بنا رکے 1 گھنٹہ اور 15 منٹوں تک بمباری کرتے رہے، اور اس حملے میں جاپانیز فورسز کا پلہ ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا۔ پانی پر آگ اور آسمان پر کالے دھوئیں کے بادلوں نے ساری جگہ کو چھپا دیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی نیول بیس پر موجود افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی موجود تھا۔ جی ہاں، یہ وہی ڈورس ملر تھا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران اس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ جب تک ڈورس ملر یہ سائرن سن کر باہر آتا، ایک جاپانیز ٹورپیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس میں شپ آفیسر سمیت کئی لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ ڈورس ملر نے اکیلے سب زخمیوں کو سیف جگہ پر شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پر آ کر بیٹھ گیا اور جاپانیز ایئر کرافٹس پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل 6 ایئر کرافٹس کو مار گرایا، جبکہ اس حملے میں جاپان کے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس کو مار گرایا گیا۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو امریکہ نے اس کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے نیوی کراس سے نوازا۔
یہ US نیوی کا سب سے بڑا جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ تھا۔ جاپانیز ایئر کرافٹ حملہ کر کے واپس تو جا چکے تھے، لیکن اس حملے نے امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 کی جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جو اس سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے 3 مہینے تک امریکہ اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپ شیلو واٹر میں ہی ڈوبی تھی جو کہ ریپیئر کے قابل بھی تھیں۔ ٹھیک 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بمبوں کی برسات کر دی۔ یہ ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا امریکہ کا پہلا حملہ تھا، لیکن امریکہ نے اس کے بعد بھی بس نہ کی۔ اگلے 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ جاپان جنگ کے اس 4 سالوں میں بے حد کمزور پڑ چکا تھا، لیکن وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 کلو گرام وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ 42 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر وال زمین سے آسمان کی طرف گیا، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ہسٹری میں ہونے والا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے صرف کچھ ہی سیکنڈز میں پورے ہیروشیما شہر کے 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر کر دیا تھا۔ جاپانیز ملٹری لیڈرز کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھ پاتے، 3 دن کے بعد یعنی 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر اٹیک کر دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا۔ 4670 کلو گرام وزنی اس بم نے گرتے ساتھ ہی پورے شہر کا دنیا کے نقشے سے نام ہی مٹا ڈالا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بم تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بم تھے۔ اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے ان حملوں میں 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے میں جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا اور اسی کے ساتھ ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ایپک ہسٹریز کی یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔